بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے کی وضاحت ہم نے کرنی ہے اس مسئلے کا تعلق بھی سابقہ پچھلی ویڈیو کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر امام رکوع میں ہو تو آنے والے مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ رکوع کرے اور پھر ایک تکبیر لگائیں یا دو تکبیریں لگائیں اور امام کے ساتھ رکوع میں مل جائیں۔ آج ہم نے جس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کتنی مقدار رکوع میں امام کے ساتھ وہ ملے، یعنی کتنا وقت امام کے ساتھ وہ گزارے یا کتنی مقدار میں اس کو رکوع ملے تو اس کو وہ رکعت مل جاتی ہے، کس طرح وہ رکوع میں ملے تو اس کو وہ رکعت مل جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا جئت والامام راکع، جب تم آؤ اور امام حالت رکوع میں ہو، فوضعت یدیک علی رکبتیک، تو تم نے جب اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دیا، قبل ان یرفع راسہ، امام کے سر اٹھانے سے پہلے، فقد ادرکت، تحقیق تمہیں وہ رکعت مل گئی، تمہیں وہ رکوع مل گیا۔ تو ذات ذکر حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ اثر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ امام رکوع میں ہے تو پیچھے سے آنے والا مقتدی اگر اس نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں وہ جب گیا اور اس کے ہاتھ گھٹنوں پر لگ گئے تو اس کو وہ رکعت مل جائے گی۔ حضرات ذکر ایک ہے ہاتھ کا لگنا اور ایک ہے ہاتھوں کا تمکین، یعنی ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ ایک ہے ہاتھوں کا لگنا اور ایک ہے ہاتھوں کو پکڑنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اس پر میں بات کرتا ہوں۔ پہلے اسی عبداللہ بن عمر کی تائید میں آپ کے سامنے یہ کتاب الام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ امام شافعی اس کتاب الام میں رکوع کی کم سے کم مقدار بتاتے ہیں کہ کم سے کم رکوع کی مقدار کیا ہے، کہ کس طرح کسی بندے کو رکوع مل سکتا ہے کم سے کم مقدار میں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں وَأَقَلُّ کمال الرکوع، کہ کم سے کم رکوع کا کمال، کم سے کم رکوع کون سا ہے، وہ یہ ہے ان یضع کفیہ علی رکبتیہ، کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دے۔ فاذا فعل قد جاء باقل ما علیہ من الرکوع، تو کسی نے جب ایسے کر لیا تو اس کو رکوع کی کم سے کم مقدار مل جائے گی۔ حتی لا یکون علی اعادۃ ھذہ الرکعہ، یہاں تک کہ اس پر اس رکعت کو دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہوگی، اس پر یہ دوبارہ رکعت لوٹانا نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَذْكُرْ فِي الرُّكُوعِ، اگرچہ اس نے رکوع میں اللہ کا ذکر یعنی تسبیحات نہ پڑھی ہوں۔ یہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ رکوع میں مل گیا اور اس کے ہاتھ گھٹنوں کو لگ گئے، یہی عبداللہ بن عمر کی اثر کی تائید میں کہ اس کو ہاتھ گھٹنوں کو لگ گئے، امام شافعی فرماتے ہیں اس نے اگرچہ اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تب بھی اس کو کیا ہوگا، وہ رکعت مل جائے گی۔ اسی طرح ذات ذکر یہ امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو داؤد جو امام ابن حنبل کے سنن ابو داؤد شریف جو سیاستہ کے امام بھی ہے، وہ امام ابو داؤد جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ تو مسائل امام احمد بن حنبل جو امام ابو داؤد کے ہیں اس کے صفحہ نمبر 54 پر یہ 53 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ سمعت احمد، میں نے امام احمد بن حنبل کو سنا، سئل عمن ادرک الامام راکعا، امام احمد بن حنبل سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے امام کو رکوع میں پایا۔ اب وہ سوال کیا تھا، کہتے ہیں ایک ایسا شخص ہے جس نے امام کو رکوع میں پایا، فکبر، اس نے تکبیر کہی، ثم رکع، اور پھر اس نے رکوع کیا، فرفع الامام، تو امام نے اپنا سر اٹھا دیا۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ اس کو رکعت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ تو امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں فرماتے ہیں قال اذا مکن یدیہ من رکبتیہ، اگر اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر جما دیا قبل ان یرفع الامام، امام کے سر اٹھانے سے پہلے، فقد ادرکا، تحقیق اس کو وہ رکعت مل گئی۔ تو ذاتی ذکر یہ بھی امام احمد بن حنبل بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے گھٹنے پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے، اگرچہ اس نے ذکر اذکار سبحان ربی العظیم نہ کہا، تب بھی اس کو رکعت مل جائے گی۔ یہ علامہ بدر الدین عینی ہے، یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں وَمَلَّتِ يُدْرِكُ بِهَا فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، رکوع کی وہ کیفیت جس سے جماعت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، فحکمہ، اس کا حکم یہ ہے بِأَن يُكَبِّرَ لِإِحْرَامِهَا ثُمَّ يَرْكَعُ، کہ کوئی شخص تکبیر احرام یعنی تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، بِأَن يُكَبِّرَ بِإِحْرَامِهَا، کہ کوئی بندہ تکبیر تحریمہ لگائے، ثُمَّ يَرْكَعُ، پھر وہ رکوع کر دے،
वायुमक्किनु यदैहि मिन रुकबतैहि, और अपने हाथों को घुटनों पर रख दे, अपने हाथों से घुटनों को काबू कर ले, कबला रफ़ल इमाम रासहु, इमाम के सर उठाने से पहले पहले, तो उसको वो रकत मिल जाती है। इमाम बदरुद्दीन आइनी आगे फरमाते फ़हाज़ा मज़हबुल जमहूर, यही जमहूर का मज़हब है। इसी तरह इज़राती ज़िक्र इज़राती इमाम, ये किताबुल इजमा है, किताबुल औसत है, इसमें इमाम इब्न मुंज़र वो फरमाते हैं हज़रत कतादा, हज़रत हुमैद, हज़रत हसन बसरी और उनके असहाब, हज़रत सईद बिन मुसय्यब, ये सारे ताबई हैं, मैमून बिन मेहान, सुफ़यान सौरी, इमाम औज़ई, इमाम शाफ़ी, ये इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इसहाक़ बिन राहवाए, मालिक बिन अनस, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, सब का यही मौक़िफ़ है कि अगर कोई बंदा रुकू में, इमाम रुकू में है और वो रुकू में चला जाता है और अपने हाथों को घुटनों पर रख देता है, अगरचे उसने रुकू की तस्बीहात ना पढ़ी हो, सिर्फ उसके हाथ घुटनों पर, अपने हाथों से घुटनों को काबू कर ले, तो वो इसको कहते हैं तमकीन। एक तमकीन तक अपने हाथों से घुटनों को काबू कर ले तो उसको वो रकत मिल जाती है। अब ज़राती ज़िक्र इस एक थोड़ी सी वजाहत ये समझ लें, एक होता है हाथों को घुटनों पर रखना और एक होता है तमकीन, हाथों से घुटने को पकड़ना। रखने और पकड़ने में, काबू करने में फ़र्क है। एक है कि मैं आपको प्रैक्टिकल ये करके बता देता हूँ तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि पकड़ना किसे कहते हैं, हाथ रखना किसे कहते हैं और पकड़ना किसे कहते हैं। जी हज़रात ज़िक्र, मैं आपको ये बता रहा था कि एक होता है घुटनों पर हाथ रखना और एक है घुटनों को पकड़ना, इन दोनों में फ़र्क है। अब हाथ रखना कैसे है, अगर इमाम रुकू में है, मिसाल के तौर पर पीछे से कोई बंदा है, उसने अल्लाह अकबर की और अल्लाह अकबर कह के वो रुकू में गया, अब देखे ना, अब ये यहाँ तक वो पहुँचा है, तो ज़रात ज़िक्र ये भी रुकू में पहुँचना है, लेकिन ये घुटनों पर हाथ रखना है, इसको कहते हैं घुटनों पर हाथ रखना। जबकि हमारे मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं मक्कना, कि वो घुटनों पर तमकीन पा ले, काबू पा ले। तो वो कैसा है कि जो ही इमाम अल्लाह अकबर आपने किया और इमाम रुकू में, अब आपने ये तो हो गया हाथ रखना, अब आपने तमकीन कैसे करना है, तमकीन ऐसे है कि आपने अल्लाह अकबर की और फ़ौरन रुकू में चले गए, ऐसे, ये हज़रात ज़िक्र तमकीन। अब हर चंद के आपने रुकू की तस्बीहात सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ी, फिर भी मुहद्दिसीन फरमाते हैं आपको सिर्फ आपके यूँ घुटनों पर तमकीन हासिल होगी तो आपको वो रकत मिल जाएगी। उम्मीद है ज़राती ज़िक्र आपको घुटनों को पकड़ना और घुटनों पे हाथ रखना, इन दोनों में फ़र्क मालूम हो गया होगा। जी ज़राती ज़िक्र, उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिकल देख लिया होगा और उसमें हाथों से हाथ घुटनों पर रखना और हाथ से घुटनों को पकड़ना, इन दोनों में फ़र्क आपको मालूम हो गया होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।